بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ دل میں محبت ڈال دے۔ یاسر جدہ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ باہر گرمی ابھی بھی 40 ڈگری کے قریب تھی، مگر اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے اس کی بیوی حمیرہ کا فون آیا تھا۔ حمیرہ کی آواز میں عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ یاسر، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ تم ہر مہینے اتنے زیادہ پیسے کیوں بھیجتے ہو؟ یاسر ہنس پڑا۔ زیادہ؟ میں تو بس جتنا ہو سکے بھیج دیتا ہوں۔ حمیرہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، یاسر، 2 سال سے ہر مہینے ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے پیسے بھیجے ہیں۔ کبھی 1 لاکھ، کبھی 2 لاکھ، کبھی اس سے بھی زیادہ۔ یاسر کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا؟ ہاں، اور وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ یہ یاسر نے بھیجے ہیں۔ یاسر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ خود مشکل سے 50-60 ہزار بھیج پاتا تھا۔ تو پھر یہ پیسے کون دے رہا ہے؟ اس رات یاسر سو نہ سکا اور اگلے دن اس نے فوراً پاکستان کا ٹکٹ خرید لیا۔ 2 دن بعد وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ صبح کے وقت وہ چھت پر کھڑا گلی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حمیرہ نے بتایا تھا کہ وہ آدمی اکثر اسی وقت آتا ہے۔ کچھ دیر بعد گلی کے موڑ پر ایک بوڑھا آدمی نظر آیا۔ سفید داڑھی، سادہ کپڑے، ہاتھ میں ایک تھیلا۔ یاسر نیچے آیا اور دروازہ کھول دیا۔ بوڑھا آدمی رک گیا، پھر آہستہ بولا، تم یاسر ہو نا؟ جی۔ یاسر نے اسے اندر بلا لیا۔ بوڑھا آدمی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، بیٹا، میرا نام بشیر ہے۔ یاسر چونک گیا۔ میں تمہارے والد کا سب سے قریبی دوست تھا۔ یاسر خاموش ہو گیا۔ بشیر چچا نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، جب تم بہت چھوٹے تھے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اس وقت تمہاری ماں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں جتنا کر سکتا تھا ان کی مدد کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، تم بڑے ہو گئے۔ پھر ایک دن تمہاری ماں نے مجھے بلایا۔ انہوں نے کہا، بشیر بھائی، میں چاہتی ہوں یاسر باہر جا کر کچھ بنے۔ اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو تمہاری ماں نے وہ سب کچھ بیچ دیا جو اس کے شوہر چھوڑ کر گئے تھے، اور تمہیں بیرون ملک بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد میری ملاقات تمہاری ماں سے ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ انہوں نے کہا، بشیر بھائی، یاسر وہاں بھی زیادہ نہیں کما پا رہا، اس کی بیوی بچے یہاں مشکل میں ہیں۔
یہ سن کر میں پوری رات سو نہ سکا۔ مجھے اپنے دوست کی یاد آنے لگی اور وہ وعدہ بھی جو میں نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کیا تھا۔ بشیر چچا کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیوی بھی برسوں پہلے دنیا سے جا چکی تھی۔ اس دنیا میں ان کا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا میرے مرنے کے بعد یہ سب ویسے بھی لوگ لے جائیں گے، اسی لیے انہوں نے اپنی زمین کا ایک بڑا ٹکڑا بیچ دیا، کچھ جائیداد اور دکانیں بھی بیچ دیں، پیسے بینک میں رکھ دیے اور اپنے دل میں ایک عہد کیا کہ ہر مہینے ان پیسوں میں سے کچھ میرے گھر دیتا رہوں گا تاکہ میرے بچوں کو کبھی تنگی محسوس نہ ہو۔ تب سے وہ ہر مہینے آتے اور پیسے دیتے رہتے اور ہمیشہ یہی کہتے یہ یاسر نے بھیجے ہیں۔ پھر بشیر چچا نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا میں نے سب کچھ نہیں بیچا، ایک دکان ہے جو کرائے پر ہے، اس سے میرا گزارا ہو جاتا ہے، اور ایک دکان اور تھوڑی سی زمین ابھی باقی ہے۔ پھر وہ مسکرائے، وہ سب میں تمہارے نام کر دوں گا۔ یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا کیوں؟ بشیر چچا نے آہستہ کہا، بیٹا میرے پاس تمہارے سوا دنیا میں کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے یاسر کا ہاتھ پکڑا، بس ایک وعدہ کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر کبھی کبھی فاتحہ پڑھ دیا کرنا۔ یاسر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اس دن سمجھ آیا کہ دوستی صرف الفاظ نہیں ہوتی، کچھ لوگ دوستی نبھانے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے تو وہ محبت خون کے رشتوں سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ دوستی نبھاتے نبھاتے اپنی ساری زندگی دے دیتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ سچا دوست آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔